یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک شادی شدہ عورت آئی اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھ دکھانے کے لیے۔ اس نے جو کہانی سنائی، یقین کریں کہ وہ کہانی سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ دکھ اس بات پہ ہوا کہ شوہر اور شوہر کے گھر والے، شوہر کی بہنیں، شوہر کی والدہ، شوہر کا والد ایک لڑکی کو روزانہ کوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کا برا حال کر دیا مارنے کا۔ اب یہاں تک کہ اس کا ایک نیچے کا جو اونٹ ہے وہ سوج کر بالکل غبارے نما بن گیا، اور ایسی کوئی چیز ماری کہ جس سے دانت بھی ٹوٹ گیا، اور ہاتھ پاؤں بھی زخمی کر دیے مار مار کے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا؟ تو وہ رونے لگی۔ اس نے کہا انکل ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مجھے میرے شوہر نے اور ساس سسر نے مارا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا کیا تھا آپ نے؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں کیا تھا، پہلے میری لڑکی تھی، اب دوبارہ لڑکی پیدا ہوئی۔ پہلے میری لڑکی تھی، اب دوبارہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بات پہ مجھے مارا کہ تم نے لڑکا کیوں پیدا نہیں کیا۔ اس بات پہ مارا ہے کہ تم نے لڑکا کیوں پیدا نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے کہ یہ بتاؤ، لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ یہ عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ لڑکا پیدا کرے، یہ مرد کے اختیار میں ہے۔ آپ میڈیکل سائنس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کے اختیار میں ہے۔ عورت کے صرف ایکس ہوتا ہے، عورت کا میڈیکل حساب سے صرف ایکس ہوتا ہے۔ اب مرد کے ہاتھ میں وائی اور ایکس ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مرد کا ایکس جب عورت کے ایکس سے ملے گا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، مرد کا وائی اگر عورت کے ایکس سے ملے گا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں میں میڈیکلی حساب سے کر رہا ہوں، آپ اس کو گوگل میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں، اس کو گوگل میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ مرد کے اس میں دو ہوتے ہیں، وائی اور ایکس، عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے، عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے۔ اگر مرد کا وہ وائی اگر کمزور ہے تو کہاں سے ہوگا؟ لیکن اپنی کمزوری تو نہیں بتانی، عورت کو الزام دینا ہے کہ تم نے کیوں لڑکا پیدا نہیں کیا۔ یہ نہیں بتانا کہ میں میڈیکلی طور پہ میں تھوڑا سا انفٹ ہوں یا مجھے کوئی پرابلم ہے، وہ نہیں بتانا۔ میں پوچھتا ہوں کیا تم لوگوں کی کل بیٹیاں نہیں ہونی؟ کیا تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ ذرا سوچیں، میری اس بات پہ ذرا سوچیں کہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، آپ کی بہنیں نہیں ہیں۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کل کو کوئی آپ کی بیٹیوں کو چھوڑے گا؟ ذرا سوچیں، آپ کی بہنوں کو چھوڑے گا؟ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کو ماریں گے، پیٹیں گے، تو کل کو کوئی آپ کی بہن بیٹی کو بھی مارے گا، پیٹے گا۔ تو خدا کے لیے میرے دوستو ہوش میں آ جاؤ۔ اور پامسٹری دس شناسی کا علم کہتا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب سے صرف اور صرف دولت ہوتی ہے۔ عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، عورت کے نصیب میں دولت ہے، مرد کے نصیب میں اولاد ہے۔ اب اگر مرد اور عورت دونوں یہ ابھار جتنا ابھرا ہوا ہوگا، یہ ابھار جتنا ابھرا ہوا ہوگا مرد کا یا عورت کا، یہ ابھار جتنا ابھرا ہوا ہوگا اتنی اس میں ویل پاور ہوگی۔ میں ڈپ میں جا کے بتانا نہیں چاہتا کہ کیا ہے، اس سے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں یہ بہت زیادہ سوجا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، تو عورت میں پاور زیادہ ہے۔ اگر مرد کا یہ زیادہ پھولا ہوا ہے تو سمجھو مرد میں پاور ہے۔ تو اولاد پیدا کرنا تو مرد کا اس میں ہے نا، جراثیم تو مرد میں ہے،
تو مرد کو کیوں مار کے گھر سے نہیں نکالتے کہ لڑکا کیوں نہیں پیدا کیا؟ عورت کو پکڑ کے کوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ مجھے ہاتھ دکھانے آنے والے میاں بیوی دونوں کا جب میں نے ہاتھ دیکھا تو میاں کا ہاتھ دیکھا تو وہ تو فارغ تھا، اور آئے دن اس بات پہ لڑائی کرتا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ اولاد کہاں سے ہوگی بھائی؟ اولاد کہاں سے ہوگی؟ تم نے اپنے آپ کو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں بنایا۔ جب تم قابل تھے تو تم کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اب جب کھیت اجڑ گئے تو اب تجھے خیال آیا پھل کا کہ میں پھل کہاں سے لوں گا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا، کھیت تو اجڑ گئے۔ تو پیارے دوستو، ذرا سوچو کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ کے اندر ایک عیب ہے، ٹھیک ہے آپ کا عیب ہے، آپ کی بیوی نے اس عیب پہ پردہ رکھا ہوا ہے، آپ کی بیوی نے اس عیب پر پردہ رکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو بلیک میل کرتے ہو کہ اگر تم نے بتایا کسی کو تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ آپ میڈیکل کھلے ہیں، علاج کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ عورت کو الزام دیں، بجائے اس کے کہ عورت مرد کو الزام دے۔ بھائی میڈیکل ہے، سائنس ہے، ڈاکٹر ہیں، جائیں ان کے پاس، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے 20 سال سے اولادیں نہیں تھی، اللہ نے پھر اولادیں دی۔ تو آپ بھی کوشش کریں، کیوں کہ ہمارا پامسٹری یہ کہتا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے اور دولت عورت کے نصیب سے، نہیں تو آپ کے گھر میں بزرگ ماں اور باپ، دادا دادی، نانا نانی ہوں گے، ان سے آپ پوچھیں کہ دولت کس کے نصیب کی ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے عورت کے نصیب کی۔ تو بولو اولاد کس کے نصیب کی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا مرد کے نصیب کا۔ تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ پھر جا کے عورت کو کوٹنا شروع کر دینا کہ تمہارے نصیب میں کیوں دولت لکھی ہے، اولاد کیوں نہیں لکھی؟ پیارے دوستو، اس چیز پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں پامسٹری میں یہ پہلے میں کر چکا ہوں، لیکن ایک بہن نے مجبور کیا تو میں دوبارہ یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بہن کہتی ہے ذرا سا آپ ہمیں وضاحت سے بتا دیں، ہم نے آپ کی وہ ویڈیو نہیں دیکھی۔ تو ہماری 400 سے زیادہ ویڈیو پڑی ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک کر کے۔ یہ دل کی لکیر اور یہ شادی کی لکیر، ٹھیک ہے؟ شادی کی لکیر میں جو باریک لکیریں ہوتی ہیں، یہ جو باریک لکیریں ہیں یہ لڑکیوں کی علامت ہے، اور یہ مضبوط اور بڑی لکیریں ہیں یہ لڑکوں کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جنی 2 لکیریں شوخ اور گہری ہیں، تو اس کا مطلب ہے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ لڑکیوں کی بالکل مدھم سی لکیریں ہوتی ہیں اور لڑکوں کی شوخ لکیریں ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، میری اس بات پہ ذرا غور ضرور کیجیے گا، ذرا فکر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اس مشکل سے آپ کی کوئی بہن یا آپ کا کوئی بھائی یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا کوئی عزیز یا آپ کی بیٹی یا بیٹا کل کو اس مشکل کا شکار نہ ہو۔ تو آج سے ہی اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ حیا ابراہیم نے سوال کیا کراچی سے کہ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور جہاں میری منگنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، اور یہ بتائیں کہ میری شادی ہو جائے گی یا نہیں، شادی ہوگی بھی کہ نہیں؟ شادی انشاءاللہ ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جوڑی بنا رکھی ہے، آپ کی بھی جوڑی انشاءاللہ موجود ہے، اور آنے والا سال آپ کی شادی کا سال ہوگا، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زندگی میں یاد رکھنا، زندگی میں وفا ملنے کی امید کسی سے نہ رکھنا، وفا نہ کبھی آپ کو ملی اور نہ کبھی زندگی میں ملے گی۔ بہار علی نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ بہار علی صاحب، آپ کی قسمت میں دولت ہے، بہرحال آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی، اور سخت جدوجہد اور کوشش کے بعد آپ کو دولت ملنے کے چانس ملیں گے انشاءاللہ۔ ازکا نعیم نے سوال کیا لاہور سے کہ میرا شوہر مجھے ڈیورس دینا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیورس ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ آپ لکیروں کے حساب سے بتائیں کہ ڈیورس ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دیکھیں، یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ ڈیورس ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ 2 شاخہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی ناکام ہوگی۔
بہرحال آپ کوشش کریں، جب تک آپ کو شوہر خود ڈیورس نہیں دیتے تب تک آپ کوشش کریں اور اپنی عادت اپنے مزاج کو بدلی کریں، جو چیز انہیں اچھی نہیں لگتی وہ نہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز شادی چل بھی پڑے گی اور بہتر بھی رہے گی۔ دوسری شادی اچھی علامت نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے کہ یہ ڈیورس دے دیتا ہے کچھ نہیں تو پھر آپ شادی کر لیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فی الحال لوگوں کے کہنے پہ، لوگوں کی باتوں میں آ کے اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ حسین ذکی نے سوال کیا لاہور سے کہ 5 سال سے بڑی مشکلوں میں ہوں، کہ یہ بتائیں کہ آگے کا وقت کوئی اچھا ہوگا یا ایسی مشکلیں رہیں گی؟ مشکلیں تو نہیں رہیں گی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، عنایت حسین بٹی نے کہا ہے کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ تو پیارے دوست، صدا ایک سے حالات بھی نہیں رہتے۔ 20 سال بعد سڑک پہ پڑی اور روڑی کی بھی سن لی جاتی ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، انشاءاللہ آپ کی سنی جائے گی، اور 2021 کے لاسٹ میں آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے، اور آگے والے سال اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوں گے۔ اور مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ سمجھو کہ تمہارے اچھے وقت کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا اس اچھے وقت کا انتظار کرو۔ فرحانہ نے سوال کیا کراچی سے کہ زندگی میں بہت سے امتحان ہیں اور بڑی مشکلوں سے گزر رہی ہوں، یہ بتائیں کہ آگے چل کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں، یا مالی پوزیشن کبھی اچھی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں، ابھی تو مزید مشکلیں باقی ہیں، اور 2022 کے درمیان میں آپ کا پیریڈ کچھ مجھے اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر ایک تسبیح روزانہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی اور حالات بہتر ہوں گے، ورنہ آپ کے ہاتھ میں مشکلوں کا انبار لگا ہوگا۔ محب اللہ نے سوال کیا باجوڑ سے کہ میری بڑی خطرناک دشمنی ہے، یہ بتائیں کہ میرا کیا بنے گا؟ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تو ماشاءاللہ سے لمبی ہے، اور حالات اگر خراب ہوں تو اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال موجودہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہاں اس وقت میں کوشش کریں کہ اللہ کو یاد کریں، اور پابندی سے آیت الکرسی پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اگر آپ حق پر ہیں تو۔ 0007 نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی لو میرج نظر آتی ہے، لیکن ہونے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، اور شروع میں کوئی پرابلم کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یاسمین نے سوال کیا ہے سائیوال سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بہت بڑی ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جب کامیابی ملے گی تو دولت بھی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ سہیل نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میرا 2 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، یہ بتائیں کہ آگے میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے نصیب میں اولاد ہے، آپ کی 5 اولادیں ہوں گی، اور اولادیں بھی اچھی ہوں گی۔ آپ کی قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور حالات مزید بہتر ہوں گے۔ بہرحال صدقہ ضرور دیا کریں، مشکلوں کو ٹالتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کیا کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور کامیابی نصیب ہو۔ عثمان صاحب نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میں پارٹنرشپ میں کام کر رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ بندہ کام کر رہا ہے، یہ بتائیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق تو یہ ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہیں۔ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ ایک بات میری یاد رکھنا، سانجے دی آنڈی وچ چرائے پج جاندی ہے، سانجے دی آنڈی وچ چرائے پجدی ہے، اور وفادار لوگ ویسے تو کم ملتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں، اللہ کرے بہتر ہو تو کامیابی نصیب ہو۔ سلمان نے سوال کیا ناروال سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ کے لکیروں کے مطابق پسند کی شادی کا کوئی چانس نہیں، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی کچھ اچھی ہوگی۔ سلمان نے سوال کیا شخص 38 سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی لکیر اچھی بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سب سے اچھی لکیر قسمت کی لکیر ہے، اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں اسٹار موجود ہے، جو بڑی کامیابی کی علامت ہے، اور آنے والا وقت آپ کا بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ جاوید خان سوال کرے دا باجوڑنا چھ دا وایا زما بخ کے دولت اشتاکنا ولی چھ زما دے نکے سے جائیداد ہو آغا مان اچھا قبضہ کڑا آغا با ما تا ملاوی گی کرنا۔ انشاءاللہ جاوید صاحب تو کوشش ہوگا اللہ پہ حکم باندھے آغا جائیداد ہم تا ملاوی گی، انشاءاللہ کامیابی ہم بنصیبی، اور یو کار کوا چکل آتا ٹیم ملاوے گی سورہ اخلاص اور دریم کلمہ دا کم از کم درے زلا وایا سلو تسبیح دانا چدا کرنا درے زلا وایا آغا باندے انشاءاللہ تا با کامیابی اور راتلو والا وقت چدے استابا ڈیرہ خی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔